حسن بھائی میں کچھ عرصے پہلے تک نا اگنوسٹک تھا، اس کے بعد میں واپس مسلمان ہوا الحمدللہ، اور مجھے پتا تھا الحمدللہ یہی اپروچ ہے نا. لیکن اتنی کنفیوژن ہے سر کہ مطلب جس کو سنو اس کا پوائنٹ ٹھیک لگتا ہے، لیکن میں بھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنوں کو بھی میں نے سنا نا وہ سب بائسنس سے بات کر رہے تھے، ایون غامدی صاحب بھی ان کی بھی کچھ چیزوں میں نے بائسنس پکڑی. تو مطلب بڑی کنفیوژن ہے سر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سب لوگ مطلب کھل کے ایک ڈبیٹنگ کلچر لائیں تاکہ ایک سمجھ آ سکے بات کس کی بات زیادہ کلیئر اور صحیح ہے، کیونکہ بہت کنفیوژن ہے سر، کچھ سمجھ نہیں آ رہا سچ بتاؤں تو. جی میرے بھائی، آپ خدا تعالیٰ اور دین اسلام کے بارے میں ایگنوسٹک تھے نا، اس میں کنفیوژن تھی کیا صحیح ہے کیا غلط. تو اللہ کی جو بات ہے وہ تو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. تو آپ نے سب کو سنا، غامدی صاحب کو بھی، فلاں کو بھی، ان کو بھی. کیا قرآن مجید کو بھی سنا؟ جی جی سنا، لیکن اس میں بڑی بیسک بات ہوتی ہے. مجھے جہاں جتنا میں نے پڑھا اس میں بڑی نا بیسک بات، کیونکہ مجھے عربی تو نہیں آتی. وہ بات مجھے بتائیں جو آپ نے بیسک بات اردو میں پڑھی ہو. اس بیسک بات پہ بات تو دنیا میں ہر سطح کی بات ہوگی. میں جب اس پر کوئی سوال اٹھاؤں گا تو پہلے یہ مجھے طے کرنا پڑے گا نا کہ میں اس بیسک بات سے کیا کوئی فلسفہ خز کرنے گیا ہوں کہ مجھے وہ بیسک لگ رہی ہے اور مجھے تو اس میں بڑی ہائی اسٹیم کمپلیکیشن چاہیے تھی. یہ تو آگے کے مراحل ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں جاننے کے لیے گئے ہیں. اس نے کوئی بہت ہی بیسک رو بات کی ہوگی، وہ آپ کے لیے قابل تسلی نہیں بن رہی. وہ بات بتائیں، وہ بات کیا ہے؟ نہیں، میں ایک بہت سی ایگزامپل دے سکتا ہوں. فار ایگزامپل نماز کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، یا پھر ابھی میں ریسنٹلی جس غامدی صاحب کی جس چیز میں نے پکڑا وہ نکاح متا کے بارے میں. وہ ہمارا ایک نہیں دوست نہیں تھا، اس سے نہیں ہماری نہیں بات. نہیں دیکھیے، آپ نے کہا میں قرآن پر بتاؤں گا بڑی بیسک ہوتی ہے. غامدی صاحب تو قرآن مجید نہیں ہے نا متا قرآن مجید ہے. قرآن کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے وہاں کچھ پڑھا، وہ اس میں کون سی ایسی آیت تھی کہ جس نے آپ کو یہ پیغام پہنچایا کہ بھائی یہ تو کوئی بات نہ علمی طور پر، نہ عقلی طور پر، نہ شعوری طور پر ایک بندہ اخذ ہی نہیں کر سکتا. وہ متعین بات بتائیں، وہ کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں مطلب فار ایگزامپل قرآن کہے کہ صرف صلاح نماز پڑھو، ٹھیک ہے، اور صرف زکوٰۃ دو، لیکن اس پہ جب آپ مکاتب فکرس پہ آئیں. یہیں پہ رک جائیں نا میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، یہیں پہ رک جائیں. مکاتب فکر کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. پہلے یہ بتائیں قرآن مجید کیا کہتا ہے نماز اور زکوٰۃ کے بارے، یعنی جو آپ نے سمجھا ہو کیا کہتا ہے. نماز قائم کرو. ہاں، اس پہ کیا سوال ہے آپ کا؟ اس پہ سوال یہ کہ اب نماز مطلب قائم کیسے ہوگی، اس پہ اختلافات شروع ہو جائیں. نہیں کیا، اچھا ایک سیکنڈ. قرآن مجید نے یہ کہا کہ نماز قائم کرو اس لیے کہ میری یاد دہانی ہو. یہ وہ کام ہے کہ جو میں ہی طے کر سکتا تھا کہ تم نے مجھ سے تعلق کا اظہار کرنا ہے. اگر میں خالق ہوں تو یا تم اپنی عقل سے اپنے تعلق کا اظہار کرو گے. تعلق کا اظہار تو اخلاقی تقاضا ہے، ماں سے رشتہ ہوگا وہاں کرو گے، خدا سے رشتہ ہوگا وہاں کرو گے. تو یا تم نے انتخاب کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے. تعلق میرا ہے، انتخاب کا طریقہ میں نے بیان کر دیا. قرآن نے کہا نماز پڑھو. اب نماز کیسے پڑھنی ہے یہ آپ کا سوال ہے کہ اس میں آپ کو اختلافات نظر آئے کہ نماز کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھنی ہے. جی جی، اس میں بھی. اور مطلب اس طرح کے ایک کو لے لیں گے نا، وہ ہوں گے ہزاروں ہوں گے، لیکن ہم ایک کو آج لے لیتے ہیں، پھر آئندہ موقع ملے تو کسی اور چیز کو بھی لے لیں گے. تو اب آپ نماز کو لے لیں. قرآن مجید نے کہا نماز پڑھو. آپ باہر نکلے، آپ نے کہا میں پوچھوں نماز کیا ہوتی ہے. بھائی میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی ہے، نماز بتاؤ کیا ہوتی ہے. تو آپ کو اب مختلف حلقے نظر آئے اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ان میں کیا اختلاف آپ کو نظر آیا جس سے آپ کو تردد پیدا ہوا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کیا اختلاف. نہیں، وہ کیسے پڑھنی بالکل اتنا بھی نہیں. مطلب میں نے ایک مثال کے طور پہ کہا تھا، لیکن وہ اس طرح کے جس طرح دیکھیں ہر فرقہ اپنی ان کی نماز ہوگی، اور اس میں بھی وہ جو پڑھ کے مطلب جس طرح مسجد کو نا کمیونٹی سینٹر نہیں بنایا ہوگا. یہ بھی آپ نے بولنا. کمیونٹی سینٹر مسجد کو بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے یہ تو الگ بحث ہے. نماز کا حکم مجھے قرآن نے دیا. جی میں کیونکہ نا ایسا ریسرچ کرتا رہتا ہوں، اس طرح میں نے نا اے آئی سے ریسنٹلی پوچھا نا. میں نے کہا اگر آپ نبی علیہ السلام کی نماز اور آج کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں مساجد میں، اس کو آپ پرسنٹیج میں کمپیئر کریں کہ ہماری جو نماز ہے اور ان کی نماز میں ہم کتنے پرسنٹ نماز پڑھے ہیں سالہ، کہ ہم اس حساب سے سارا وہ کہتی ہے 40% اے آئی کے مطابق. کیا 40% کیا نہیں. سوال کیا تھا پہلے، اے آئی کے جواب پہ تو بعد میں جائیں گے. سوال آپ نے کیا پوچھا؟ سوال میرا یہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ صلاح ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، مطلب جو بھی صلاح کے ٹائم پہ کرتے تھے نبی، وہ اور آج جو ہم پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے، اس کو اگر ہم پرسنٹیج پہ کریں کہ ہم کتنے پرسنٹ آج کے وہ صلاح کا حق ادا کر رہے ہیں. نہیں یہ تو سوال ہی آپ نے دوسرا پوچھا ہے. یہ تو اس سے سوال یہ پوچھا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کی کتنی تعداد تھی
جو جا کے مسجد میں نماز پڑھتی تھی اور آج کتنی تعداد ہے، اس وقت ایک بھی نہ ہو، اس کا کیا تعلق ہے قرآن کی صلاح کے؟ تو میں آپ سے محبت سے ایک بات عرض کرتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں انسان بسا اوقات منتشر خیالی میں چیزوں کو دیکھتا ہے. میں آپ کے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں ان میں آدمی نا بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا دماغ کنفیوژنز میں رہنے کا عادی بن جاتا ہے اور وہ اصل چیز کو کبھی اخذ نہیں کرتا، وہ کنفیوژنز میں جیتا ہے، وہ کنفیوژن اس کے لیے ریئلٹی بن جاتی ہے. کنفیوژن کبھی ریئلٹی نہیں ہوتی. یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ یہ کہ پہلے قرآن کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے نماز پڑھو، نماز سیکھنی ہے تو باہر جائیں. اس میں جب کوئی اختلاف آپ کو ملے، مثلا نماز میں اختلافات لوگ بیان کرتے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے رفع دین ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے ہے کہ بھائی اگر یہ اللہ کا دین ہے اور مجھ سے وہ ایک مطالبہ چاہتا ہے تو میں کیسے فیصلہ کروں کہ ان میں سے کون سا مطالبہ درست ہے؟ تو پھر میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا کہ نماز کے دو حصے ہیں، ایک لازم حصہ ہے، پوری دنیا میں اس میں سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں پایا جاتا، ایک اس کا وہ حصہ ہے جو اختیاری ہے، اس میں رسول اللہ نے اختیار دیا ہے، کوئی ہاتھ باندھنا چاہتا ہے باندھے، کھولنا چاہتا ہے کھولے، اندر دعا پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. فاتحہ لازمی حصہ ہے، قرات ملانا چھوٹی صورت لازمی حصہ ہے، ان صورتوں میں جب امام پڑھ رہا ہو پیچھے کیا کرنا ہے اجتہادی ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ. یہ سب چیزیں، یہ تنوع خدا نے رکھا ہے. تو ہم چیزوں کو جس وقت اس طریقے سے جوڑ دیتے ہیں نا کہ اتنا اختلاف ہے، اسکالرز یہ کہتے ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اے آئی سے یہ ہو گیا، تو کنفیوژنز پیدا. علم کا جو طریقہ ہے میرے دوست، وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قدم بہ قدم آگے بڑھے اور مسائل کی نشاندہی کرے، ان کو ان کی جگہ پر رکھے. پھر آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کنفیوژن سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میری گزشتہ دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں صرف بیان واقعہ کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں لوگ کیسے جیتے ہیں. تو انہوں نے گفتگو سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا میرے اسلام پر اتنے بڑے اعتراضات ہیں، اتنا کچھ ہے کہ آپ مطلب میں تو ملحد ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا ہوں، وہ ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا میں حاضر ہوں جی، آپ بتائیے کیا اعتراض ہے آپ کا. تو انہوں نے جو گفتگو شروع کی وہ ایک جنگ کے موقع پہ خالد بن ولید کے ایک رد عمل سے، یا ایک ان کا کوئی واقعہ تھا اس سے آغاز کیا. اور انہوں نے کہا دیکھیں اسلام میں یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں فلاں جنگ کے موقع پہ فلاں جگہ یہ ہوا یہ ہوا. تو میں نے کہا آپ میرے محترم ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام ایمان لانے والوں کے کسی اطلاقی معاملے میں عمل درآمد کا نام ہے، یا اسلام پیغمبر کا نام ہے؟ وہ جس چیز کو اسلام قرار دے گا اس کے اوپر میں آپ سے گفتگو کروں گا. تو وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس کی سنت ہے. تو اس میں مجھے آپ بتائیے نا، کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے، کوئی تنقید ہے، تو ان کی پوری تنقید صحابہ اکرام کے مشاجرات میں سے ایک صحابی کے کسی عمل کی بنیاد پر پورے اسلام کے اوپر تھی. تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ آپ سمجھیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت کیپیسٹی نہیں دی کہ آپ فہم کے اختلاف کو، انٹرپریٹیشن کے اختلاف کو اپریشیٹ کرنے کا انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں رکھتے، تو پھر خاموشی کے ساتھ جو سمجھ میں آتا ہے اس پہ عمل درآمد کریں، پھر سوالات نہ اٹھائیں. پھر یہ نہ کہیں میں اگنوسٹک ہوں، یا میں مثال کے طور پہ مجھے تو اعتراضات ہوتے ہیں سب، یہ کہ پھر تیار رہیں، پھر موقف سمجھے لوگوں کا، پھر ان کو یہ مارجن دیں کہ اللہ کی کتاب ہوگی تو انٹرپریٹیشن کا فرق ہوگا. یعنی دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی چیز آئے تو اس میں انٹرپریٹیشن کا فرق نہیں ہوتا؟ فلسفے میں ہوتا ہے، سائنس میں ہوتا ہے، ادب میں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو پھر یہ ایک دنیا ہے، اپنے آپ کو پھر اس کے لیے تیار کریں. تو ہم اپنے آپ کو بغیر تیاری کے اس ریس میں اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں جہاں پر بھاگنے کی ہمیں سکت ہی نہیں ہوتی، اور پھر جیسے ہی بھاگتے ہیں سانس پھولتا پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کام نہ کریں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ ایک کام کریں، آپ نا کوئی اچھا استاد ڈھونڈیں، ایک آدھ کوئی استاد ڈھونڈیں اور اس کی رہنمائی میں پڑھنا شروع کریں. اس کو بولیں آپ مجھے اسلام پڑھائیں اور میں اسلام کی پہلے تعلیم کو پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر 3 درجات میں کورس رکھا ہے، اور پہلا درجہ قرآن مجید ہے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جو بنیادی دین کی، پہلے آپ اس کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد اس کو وہاں کو سوال ہوتا ہے اس کو رفع کریں. اس کے بعد دین کی تعبیرات اس قرآن و سنت کو سن کر جو ایک نظام فکر بنا ہے اس میں کیا اختلاف ہوئے اس کو سمجھیں، ان کے دلائل کیا ہیں، اور پھر اس میں سے جس دلیل پر آپ کا اطمینان ہو اس کو آپ اپنا لیں. یہ ایک لمبا سفر ہے، اگر اس سفر میں آپ کو جانے کی خواہش پیدا ہوتی، ورنہ خاموشی سے اگنوسٹک رہیں یا خاموشی سے مقلد بن جائیں. جس وقت تنقید یا اعتراض کریں گے تو پھر یہ سارے سوالات ہوں گے.